عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بے ویوز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ کشمیر کی ایک معروف شخصیت جو کہ علم کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتی ہے موجود ہے۔ میری مراد پروفیسر محمد رفیق پٹھی صاحب، جو کہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اور سابق پرنسپل ڈگری کالج میل پور کے ہیں، جو کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان سے ہم آج کے موضوع کے حوالے سے، جس میں کہ سعودی عرب میں عمران خان کا دورہ ہے اور اس دورے کا اثر کشمیر کی سیاست پر کیا پڑے گا، اس موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ پروفیسر صاحب تمام معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ یقیناً ان کا تجزیہ ہم سب کے لیے باعث ہماری نالج میں اضافہ کرے گا۔ جناب ویلکم پروفیسر صاحب۔ شکریہ جناب، شکریہ، بسم اللہ۔ پروفیسر صاحب، کشمیر کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں جیسے چل رہے ہیں، تو اس تناظر میں ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت سعودیہ میں ہیں اور وہاں پر انہوں نے کچھ معاہدے بھی کیے ہیں۔ آپ اس دورے کو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حق میں کتنا اچھا ہوگا اور یہ کشمیر کے معاملے میں کتنا اثر انداز ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم میرے برادرم اختر سیالوی صاحب جی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اس پروگرام کا حصہ بننے کی۔ یہ میرے لیے عزت افزائی کا مرحلہ بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے۔ میں یہاں اپنے شاگرد رشید، نامور صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار اور قلم کار جناب شیراز خان کا بھی ممنون احسان ہوں، جنہوں نے میرا اور آپ کا یہ تعلق بحال کیا اور ایک موقع پیدا کیا کہ ہم اپنے قومی مسائل پر کوئی فکری یکسوئی پیدا کر سکیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی جو آپ کے ساتھ مجھے مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اور دوسری سطح پہ میں دعا گو ہوں کہ رب العزت ہمیں اس خوفناک بیماری کووڈ-19 سے بچائے، پاکستان کو اور پوری عالم اسلام کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اس وبا سے بچائے، مامون کرے اور محفوظ رکھے۔ اور جو ٹاپک ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت کرنٹ ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ ٹاپک آپ کا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ سعودی عرب ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے وہ کشمیر کے معاملات بھی ہیں۔ ظاہر ہے ہم کشمیری ہیں اور ہم جب بھی کہیں بات کرتے ہیں ہمارے اندر سے کشمیریت اور کشمیر کا درد اور کشمیر کا تعلق اور کشمیر سے ہماری جو ذاتی جذباتی وابستگی ہے اس کا اظہار کیے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ جناب سیالوی صاحب، سوال کے حوالے سے میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت کے جو عالمی سیاسی، عسکری، معاشی اور تکنیکی حالات ہیں وہ انتہائی سرعت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ پرانے سیاسی اور عسکری اتحاد ختم ہو رہے ہیں اور نئے اتحاد جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، اور ان بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم اپنی عسکری قیادت کے ساتھ سعودی عرب میں ایک بڑے مفید اور ملٹی ڈائمینشنل وہ اس دورے پر ہیں جہاں یقیناً بہت سے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، بظاہر اس دورے کے پہلو ہیں اور کچھ بباطن ہیں، کچھ پہلو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اور کچھ پہلو جو ہے وہ عموماً ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ ظاہری پہلو پر ہوتی ہے، اور داخلی اور انٹرینسک جو بالکل بیسک ہوتے ہیں وہ عوام کی حد تک اتنے وہ قابل توجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے میں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ بہت ہی یوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ علاقائی، ملکی اور عالمی سطح کے معاملات کے تناظر میں یہاں پہلے حضرت غالب کا ایک شعر میں اپنے سامعین اور ناظرین کے
آپ کی وساطت سے جناب سیالوی صاحب، آپ کی وساطت سے جی میں پہلے غالب کا ایک شعر پڑھ لوں تاکہ میرے سامعین اور ناظرین بشمولہ آپ جناب کے بات کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر۔ یہ ایک کثیر المقاصد دورہ ہے اور ایسے ہے جب افغانستان سے امریکن اور نیٹو فورسز جو ہے ان کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ بظاہر یہ انخلاء ہو رہا ہے اور یقیناً اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو حضرت جناب سیالوی صاحب برادر محترم، میں یہ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی یہ بات درست ہوگی کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ مقاصد لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ اپنے مقاصد اچیو کیے ہوئے ہیں، انہوں نے روس کو اپنی سرحد میں سکیڑا ہوا ہے، انہوں نے روس کو ناکام کر کے اس کے حصے بکھرے بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہمارے لوگ، ہمارے دانشور اور ہمارے مفکر ہیں جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے بحث مباحثے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ امریکہ ناکام جا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ نے جو کامیابیاں حاصل کرنی تھیں وہ کر لی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ کسی ملک کو ہمیشہ اپنی جو عزت اور وقار ہے اس کو داؤ پر نہیں لگانا پڑتا، اسے کوئی دوسری اسٹریٹجی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اب چونکہ طے پا گیا ہے معاملہ کہ یہ امریکنز اور نیٹو والے افغانستان سے جائیں گے، تو جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے جب یہ ہمارے معاملات چلے اور امریکنز نے پاکستان کو تنہا چھوڑا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تھے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے، ہمیں ایک بہت بڑی تعداد میں وہ جو طالبان تھے یا عسکریت پسند تھے 40,000 لوگ چھوڑ کے وہ چلا گیا تھا، تو ہمیں ان کو سمیٹنا ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ یہی حالت ہوگی افغانستان میں۔ ہم تو خوش بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، نیٹو فورسز جا رہی ہیں، لیکن جو کلچر پیدا ہوا ہے پچھلی اس طویل جنگ کے اندر، وہ کلچر جو امریکنز اور نیٹو فورسز کی موجودگی میں افغانستان میں بنا ہے، اس کلچر کے بعد جو اثرات ہوں گے وہ بڑے بڑے خطرناک بھی ہیں۔ میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، آپ کی چینل کی وساطت سے، کہ امریکہ اگر نکل بھی جاتا ہے، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ اگر وہ نکل بھی گئے نا تو قرب و جوار میں اپنے ٹھکانے، اپنی جوئیں، اپنی جگہ بنا کے ہی نکلیں گے، اس لیے کہ وہ پیسیفک اوشن سے آ کر معاملات کو ڈیل نہیں کریں گے، وہ کہیں قریب میں ہی، یہ سمجھو پاکستان میں، سمجھو ایران میں، سمجھو سعودی عرب میں، یوں سمجھ لو کہ ہندوستان میں بھی، چونکہ امریکہ نریندر مودی کا یعنی بھارت کا ایک معاشقہ جو ہے وہ عسکری معاشقہ چل رہا ہے اور ان کے درمیان ایک اتحاد بھی ہے، اس لیے جب امریکنز جو ہیں یا نیٹو والے جائیں گے تو ان کو ضرورت پڑے گی کہ بوقت ضرورت ہم کس طرح ڈیل کریں۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ افغانستان کے حالات اس طرح سے نہیں رہیں گے جس طرح کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ ابھی بھی یہ جو ہمارے طالبان ہیں یا مطلب کہ افغان ہیں جو کہ اس مذاکرات کا حصہ ہیں، جو رشیا میں بھی گئے ہیں، جو قطر میں بھی آئے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، جو ان کے عزائم ہیں اور جو ان کے پروگرامز ہیں اور جو امریکنز کے ہیں، ان میں بہت ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ اور امریکن چاہیں گے کہ وہ اگر کوئی حالات خراب ہوتے بھی ہیں، اور میرا یہ یقین ہے کہ ان کے جانے کے بعد، امریکنز کے جانے کے بعد حالات کشیدہ ہوں گے، اور وہ سودا نہ امریکہ کے بارے میں فائدے میں ہے، نہ افغانیوں کو فائدے میں ہے، نہ پاکستانیوں کو فائدے میں ہے، اور نہ ہی ایرانیوں کے فائدے میں ہے۔ اب یہ جو دورہ ہے، اس دورے کو بظاہر سعودی عرب میں مطلب کہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں انعقاد کے حوالے سے جو
عام خبر پھیلائی گئی ہے اس میں صداقت بھی ہے تھوڑی سی کہ جناب جو عالم اسلام میں ایران اور سعودی عرب کے مابین جو تنازعات ہیں یا جو دوریاں ہیں ان کو ہم قریب لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ ہیں کواکب کچھ ناچتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر اس دوران کہ عرب ایران یعنی سعودی عرب ایران اور ان مسلمان ملکوں کے مابین کچھ اتفاق کروایا جائے. وہ اتفاق بھی وسیع تر مفاد میں ہے، امریکن مفاد میں ہے. ظاہر ہے امریکہ اپنی کھڑپینچی تو نہیں چھوڑے گا اور اس کو چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. آخر وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ عالمی سطح پر ایک مانی ہوئی طاقت بھی ہے. اسے ہم جن بھی لفظوں میں بیان کریں، چاہے نفرت سے، چاہے محبت سے، چاہے کسی اور طریقے سے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے 7-8 بڑے مقاصد ہیں. پھر میں کشمیر پر بھی آتا ہوں. پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو راضی کیا جائے سعودی عرب کے ذریعے سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. میرے نزدیک میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آمادہ کرے عربوں کے ذریعے سے اور جناب سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے مطلب سلیمان شاہ سلمان کے ذریعے سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، چونکہ امریکہ پر اسرائیل کا قرض ہے اور اس کے ذمہ داری ہے. وہ ظاہر ہے اسرائیل تو امریکہ کا بغل بچہ ہے، انہوں کا پروردہ ہے، انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اور وہ اس کو قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چین کا جو اثر رسوخ بڑھ گیا ہے سی پیک سے، تو یہ اس دورے کے ذریعے سے کیونکہ دونوں قیادتیں ہیں، سیاسی قیادت بھی ہے، عسکری قیادت بھی ہے، اور عسکری قیادت پہلے گئی ہے. لوگ وہ بڑی تنقید کرتے ہیں جی پہلے وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، یہ جناب پہلے ہمارے باجوہ صاحب کیوں چلے گئے ہیں، عسکری قیادت. یہ ویسے ہی تکے مارنے والی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے. بھائی جب کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ پہلے اپنے کچھ نمائندے بھیجتا ہے، وہ حالات کو سازگار بناتے ہیں، وہ ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، وہ معاملات کو طے کرتے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. حکومت پاکستان یا عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں شیڈیول کے مطابق بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. تو تیسرا جو مقصد ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان کے اندر امن رکھنا اور افغانستان کی جو حکومت ہے اشرف غنی کی، یعنی کہ امریکہ کی پروردہ یا امریکہ کی تیار کردہ سپانسرڈ جو حکومت ہے، اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے ان مسائل میں پاکستان کی طرف سے اتحاد جو ہے، یہ اتفاق جو ہے یا تعاون جو ہے، فوری تعاون، مؤثر تعاون، وہ تعاون جو نظر آنا چاہیے وہ حاصل کرنا ہے. تو ایک بڑا مقصد جو میں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے اس خطے میں افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، وہ اثر رسوخ استعمال کر کے افغانستان میں امریکن اور نیٹو کے جو فورسز ہیں ان کے انخلاء کے بعد کے معاملات کو یکسو کرنا اور امن بحال کرنا. اس لیے کہ پیسیفک اوشن سے امریکہ کا جہاز جو ہے وہ وہاں سے اڑ کر اگر افغانستان میں کسی متوقع خرابی کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. انہیں یا تو بھارت سے کوئی اڈے چاہیے ہوں گے قریب سے، اور بھارت تو خیر دے گا لیکن بھارت کے اپنے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ادھر لداخ میں بیٹھا ہوا ہے. پہلے تو یہ شنید تھی اور مصدقہ خبر تھی کہ نریندر مودی جو ہے وہ امریکنز کو لداخ میں اڈے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکنز بھی کوئی مورخ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، وہاں تو چائنا پہلے بیٹھا ہوا ہے. لہذا اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو آئندہ انخلاء کے بعد یکسو رکھنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے، اشرف غنی حکومت کو مدد پہنچانے کے لیے، یا اپنے حاصل شدہ مقاصد جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ان کو قائم دائم رکھنے کے لیے مدد حاصل کرنی ہے جناب حکومت پاکستان سے. اور چوتھا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انتہا پسندی ہے یا فرقہ واریت ہے، یا جیسے کہ ابھی وہ یورپین یونین کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں پاکستان کے خلاف جو الزامات ہیں چاہے وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں جیسے بھی ہیں، رپورٹ تو آئی ہے
रिपोर्ट वो पास भी हो गई है। पाकिस्तान को जो प्लस का जो उनको एक रियायत मिली हुई थी अपने कारोबार में, तजारत में, उसको रिव्यू किया जा रहा है और इतला ये है कि वो रिव्यू कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। तो ये इंतहा पसंदी, अकलीतों के मामलात वगैरह, ये भी इस दौरे का एक टारगेट है, एक हिस्सा है, एक मकसद है। अगला मकसद जो मैं ये समझता हूँ वो ये है, वो थोड़ा सा हट के है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के मामलात है। अपोजिशन में मतलब है नवाज शरीफ के तल्लुकात हैं सऊदी अरब से, गहरे तल्लुकात हैं, पुराने तल्लुकात हैं, बड़े आजमूदा तल्लुकात हैं, कतरी खत भी मौजूद है। तो ये भी एक पहलू है कि हुकूमत पाकिस्तान के सरबराहान को बुलाकर ये ताकीद की जाए कि हजरत थोड़ा सा नरम हौला हाथ रखें और इनको भी कुछ थोड़ी सी रियायत दें, इनके लिए भी कोई स्पेस पैदा करें। एक ये भी मकसद है कि नवाज लीग को या अपोजिशन को कुछ रिलीफ दिलवाई जाए। तो अब रहा मसला कश्मीर का। कश्मीर, अच्छा एक मिनट, इसमें आपके तजिए के मुताबिक ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक अमेरिकन पॉलिसी का एक प्लान शुदा मनसूबे के मुताबिक ये मीटिंग हो रही है और इसमें यकीनन अमेरिकन पॉलिसी की हमायत हासिल की जाएगी। तो आपका इसमें पॉलिसी में, चलो अमेरिकन को हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा माशी तौर पर या कोई किसी तरह का? नहीं, पाकिस्तान को तो इस मरहले पर पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, कुछ माशी मजबूरियां हैं, कुछ इलाकाई मजबूरियां हैं, कुछ दाखिली इंतजार है, कुछ महंगाई है, कुछ करप्शन है, कुछ अपोजिशन है, ये तहरीक चल रही है। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान बेचारा बामरे मजबूरी कुछ मजबूर है, शायद कुछ रियायत देगा, लेकिन ये तवक्को रखना कि इस दौरे से हमें कोई बड़ा फायदा पहुंचेगा, हमें बड़ा फायदा पहुंचने का नहीं है। मजबूरी हो सकती है, मामलात को यकसू करने का वसीला बन सकता है और अपनी स्पेस सेविंग हो सकती है, लेकिन मकासद कुछ और हैं, कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी कर खुला। अब आपके भी ख्यालात हम जानेंगे। किसी को अगर अपने ख्यालात पेश करना हो तो EU खबरें का चैनल हाजिर है और आप अपने तासात से जरूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अख्तर सियालवी, न्यूज़ बाय व्यूज़ के साथ, एंटवर्प, बेल्जियम।